الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ یہ سورہ تکویر کی ابتدائی 9 آیتیں میں نے پڑھی۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ضرورت، قیامت کی اہمیت اور قیامت کے انقلابی عقیدے کو بیان کیا ہے۔ ابتدا میں چند آیتیں، جو 5 آیتیں ہیں، 6 بلکہ 6 آیتیں بالکل نفخے اول کی ہیں۔ پہلا سور جو پھونکا جائے گا، پہلا سور جو پھونکا جائے گا تو بڑی خوفناک، دردناک اور ہیبتناک آواز ہوگی اس کی، اس لیے اسے نفخ فزع کہتے ہیں۔ فزع مانے پریشانی، اضطراب اور ہیبت، پوری دنیا پر ایک ہیبت چھا جائے گی وہ سور جب پھونکا جائے گا۔ دن کا وقت ہوگا اور لوگ بازاروں میں، منڈیوں میں، کچہریوں میں، شاپنگ سینٹروں میں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ کوئی شخص کپڑا بیچ رہا ہوگا، حدیث میں ہے، ناپنے والا ناپ رہا ہوگا، کپڑا بیچ رہا ہوگا، اسی دوران سور کی آواز آئے گی، بھول جائے گا کپڑا بیچنا، خریدنے والا بھی بھول جائے گا خریدنا ہے، بیچنے والا بھی بھول جائے گا۔ دیہات میں کوئی شخص اونٹنی کا دودھ دو رہا ہوگا، ایک دم آواز جو اٹھے گی تو دودھ دونا، گھر پہنچانا بھول جائے گا۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ ایک شخص دسترخوان بچھا ہوا ہوگا، کھانا کھا رہا ہوگا، نوالا منہ میں لے جا رہا ہوگا کہ اسی دوران سور پھونکا جائے گا تو نوالا منہ تک لے جانا بھول جائے گا، ہیبت سوار ہو جائے گی سب پر، تباہی، بربادی۔ اسی دوران کا ذکر ہے اذا الشمس کورت۔ کور تکویر کہتے ہیں لپیٹنے کو، جب یہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، سورج کی شعاعیں زمین تک آتی ہیں نا، یہ شعاعیں لپٹ جائیں گی اور یہ مقدر ہو جائے گا، قدورت آ جائے گی اس میں، اور روشنی اس کی ختم ہو جائے گی سورج کی۔ اب آپ غور کیجئے کہ رات کو سورج نہیں ہوتا، اگرچہ ہے سورج تو صبح کو پھر نکلے گا، کیا کیفیت ہوتی رات کے سناٹے کی، اور جب سورج ہی نہیں رہے گا تو کیا کیفیت ہوگی دنیا کی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب یہ ستارے بے روشنی ہو جائیں گے، ان میں کوئی روشنی نہیں رہے گی، جھڑ جائیں گے، جھڑ کے گر جائیں گے۔ انقدرت کے معنی جھڑ کے گر جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور یہ پہاڑ جو جمے ہوئے ہیں پورے مضبوطی کے ساتھ، یہ ہوا کی طرح اڑیں گے۔ سیرت ادھر سے ادھر بادلوں کی طرح چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور 10 مہینے کی گابن اونٹنی، وہ بے یار و مددگار ہوگی، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ عربوں کے نزدیک سب سے قیمتی مال 10 مہینے کی گابن اونٹنی ہوتی ہے، بچہ دینے والی ہے، دودھ دینے والی ہے،
یہ قیمتی چیز تھی ان کی. اب ہماری قیمتی چیز اس کے بعد مرسڈیز کار ہوگی اس کے جواب میں، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. مرسڈیز کاریں بکھری ہوں گی ادھر ادھر، اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، بالکل اس طرح یاد ہے کہ جیسے میں ابھی دیکھ رہا ہوں. 47 کا زمانہ تھا، سن 47 کا. ایسی میری عمر ہوگی 13-14 سال. دہلی میں میں رہتا تھا اور منشی فاضل کا امتحان دے رہا تھا دہلی سے. تو فساد ہوا دہلی میں. 18 بار پہلے جو اجڑی تھی، یہ 19ویں بار تھی. پورے دہلی میں تباہی تھی، بربادی تھی، گھبرائے ہوئے تھے لوگ. ایک صاحب تھے حافظ معین الدین، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا اب تو. بہت بڑا گھر تھا ان کا جامع مسجد کے پاس، دہلی کی جامع مسجد کے پاس. اس کی چابی مجھے دے کے جا رہے تھے کہ مکان کی چابی رکھ لو، تمہارا ہو گیا مکان. مجھے اپنی جان کی پڑی تھی، مجھے یو پی جانا تھا باپ کے پاس، والدین کے پاس. تو میں نے کہا یہ چابی تم کسی کو بھی دے دو، مجھے کیا کرنا ہے. اس زمانے میں نے یہ دیکھا کہ تانبے کے، پیتل کے برتن سڑکوں پر رکھے ہوئے ہیں. 2 آنے سیر، 3 آنے سیر کوئی بیچ رہا ہے، کوئی خریدار نہیں. تانگا گھوڑا 5 روپے میں دینا چاہتا ہے کہ بھائی 5 روپے مل جائیں گے تو میں پاکستان بھاگ جاؤں گا لے کے، کوئی لینے والا نہیں. جب بھگدڑ مچتی ہے، پریشانی ہوتی ہے تو صورت حال یہ ہوتی ہے. یہ سچا واقعہ ہے، اپنا بیتا ہوا واقعہ ہے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور ایسی وحشت ہوگی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ تمام جنگلی جانور جو ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. ہرن بھی وہیں ہوگا، شیر بھی وہیں ہوگا. نہ اسے اس کا ڈر ہوگا، نہ اپنی اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوں گے. جانوروں پر بھی یہ پریشانی ملک ہو جائے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب یہ سمندر بھڑک اٹھیں گے، آگ لگ جائے گی ان میں. اس لیے کہ پانی جو ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مجموعہ ہے. ایک آگ لگانے والی ہے اور ایک بھڑکانے والی ہے اور ایک بھڑکنے والی ہے. 2 گیسیں ہیں، ان سے ملا کے اللہ نے پانی بنایا جو آگ بجھاتا ہے. اس کے اندر آگ ہے لیکن آگ بجھتی ہے اس سے. اس دن یہ صورت حال ہوگی کہ سمندروں کو آگ لگ جائے گی. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو سجین ہے، جہنم، مرنے کے بعد انسان برزخ میں چلا جائے گا نا. انسان کی موت جب آئے گی تو اور انسان کی موت کے بعد انسان کی جان، روح لطیفہ، یہ سجین میں چلی جائے گی اگر وہ گنہگار ہے، کافر ہے. اور علیین میں چلی جائے گی اگر مومن ہے. علیین عرش کے پاس ہے اور یہ سجین سمندروں کی تہہ میں ہے. یہ حدیثوں میں اور مفسرین نے لکھا ہے. تو جس وقت یہ سمندر بھڑک اٹھے گا، ہو سکتا ہے یہیں جہنم ہو، کچھ نہیں کہہ سکتے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ تو ایک سور ہو گیا. دوسرا سور اب پھر پھونکا جائے گا. دوسرے سور کا نام ہے، یہ سور ہوگا قیام لرب العالمین. دوسرا یا تیسرا سور ہوگا کہ لوگ بھاگیں اٹھ کے، زمین سے اگیں گے، بھاگیں گے اور حشر کے میدان کی طرف دوڑیں گے سب کے سب. تو اس میں لکھا، قرآن میں کہا ہے،
یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، فوج در فوج، گروہ در گروہ لوگ بھاگ رہے ہوں گے. ایک گروہ شرابیوں کا ہوگا، وہ الگ بھاگ رہا ہوگا. بدکاروں کا ہوگا، وہ الگ بھاگ رہا ہوگا. کافروں کا ہوگا، وہ الگ بھاگ رہا ہوگا. دہریوں کا ہوگا، وہ الگ بھاگ رہا ہوگا. متقیوں کا ہوگا، وہ الگ بھاگ رہا ہوگا. اولیاء اللہ کا ہوگا، وہ الگ بھاگ رہا ہوگا، اور اپنے اپنے گروہ کے ساتھ ہوں گے. ہم دعا کیا کرتے ہیں یاد ہے آپ کو؟ روز ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. سیدھا راستہ کن لوگوں کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے. کون ہے وہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 گروہ ہیں. ہماری دعا یہ ہوتی ہے کہ ہم حشر کے میدان کی طرف بھاگیں تو کن لوگوں کے ساتھ ہوں؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. بار بار ہر رکعت میں یہ دعا مانگتے ہیں. اگر یہ دعا ہم شعور کے ساتھ مانگیں تو کیا کیفیت ہوگی؟ وہ تو روانی میں پڑ جاتے ہیں نا. حالانکہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے یہاں سورہ فاتحہ اتنی مقبول صورت ہے کہ اس کے ایک ایک فقرے پر اللہ جواب دیتا ہے. اب بتایا تھا نا، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ جواب میں کہتا ہے فرشتوں سنا تم نے میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ حمدہ نہیں عبدی نہیں، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کہتا ہے سنا تم نے اثنا علیہ عبدی، میرا بندہ میری تعریف میں گنگا رہا ہے، الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے مجھے. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نے سنا مجدنی عبدی، میری کبریائی بیان کر رہا میرا بندہ. پھر اس کے بعد بندہ کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی کہتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا نصف لی و نصف لعبدی، یہ آدھا میرا کام ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے. اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے دے دیا، میں نے عطا کر دیا. تو کم از کم سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ کی بات سننے کا تو وقت نکالے نا. ایک ہی ہے سانس میں آدمی پڑ جاتا ہے پورا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی آواز سننی چاہیے، اور عادت ڈالیں گے تو محسوس ہوگا کہ کچھ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور تمام نفوس جوڑا جوڑا ہوں گے. جن لوگوں کے ساتھ جس کی ہمدردی ہے اور خیرخواہی ہے، جن لوگوں کے ساتھ طبیعت لگ رہی ہے، اسی گروہ میں وہ شامل ہوگا. جس طرح کے لوگوں میں آپ رہنا چاہیں گے. اس لیے عربی میں ایک مقولہ ہے لا تسل عن المرء وسل عن قرینہ، آدمی کو پہچاننا چاہو تو اس کے بارے میں مت پوچھو. کسی کمیونٹی میں جاؤ اور کسی آدمی کا کردار معلوم کرنا ہو تو اس آدمی کے بارے میں مت پوچھنا. وسل عن قرینہ، یہ پوچھو کہ ان کے دوست کون ہیں، ان کے دوستوں کا نام کیا ہے، کون لوگ دوست ہیں اس کے، کون ساتھی ہیں اس کے، اندازہ ہو جائے گا اس سے. ہم جن لوگوں کے ساتھ ہیں، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی، اپنی مجلس ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آئے. اگر یہ کام نہیں کریں گے تو اس راست پر چلنا، صراط مستقیم پر چلنا ممکن نہیں ہے. صالحین کے ساتھ کے لیے بغیر، صالحین کا ساتھ دیے بغیر اور ان کو ساتھ لیے بغیر اس راستے پہ چلنا آسان نہیں ہے. اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو تلاش کرنا پڑے گا کہ سوسائٹی میں کون لوگ ہیں خدا کو یاد کرنے والے، رسول کا عشق رکھنے والے، اسلام سے محبت کرنے والے اور آخرت کی تیاری کرنے والے کون لوگ ہیں. ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو، ان کے ساتھ ہماری رہن سہن ہو، ان کے ساتھ دوستیاں ہوں، ان کے ساتھ تعلقات ہوں.
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور اس وقت سوال ہوگا. عرب میں، جاہلیت کے عرب میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے. معلوم ہے نا؟ معلوم ہوگا، اس لیے کہ یہ بات تو عام ہے. زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، گڈھا کھود کر زندہ گاڑ دیا کرتے تھے. وات کہتے ہیں اسی کو، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. اور وہ وقت ہوگا جب پوچھا جائے گا زندہ گاڑی ہوئی بچی سے کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، تیرا کیا جرم تھا. یعنی اس میں معاملہ یہ ہے کہ جس نے گاڑا ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا. وہ اتنا خفا ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہوگا کہ اس سے بات بھی کرنا گوارا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، بلکہ بچی سے پوچھے گا کہ اے بے جان، اے کمزور ہستی، اے پاکیزہ بچی، تو کس جرم میں ماری گئی، تیرا کیا جرم تھا. ایک بات اور ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہ یہ قیامت کی دلیل ہے. زندہ بچی سے پوچھا گا اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اس کا مدعی کوئی نہیں ہوگا. گاڑا تو ماں باپ نے ہے، مدعی کون ہوگا؟ اس کے اوپر جو ظلم کیا گیا ہے، اس ظلم کے خلاف دعویٰ کرنے والا تو کوئی نہیں ہوگا. خود ماں باپ نے گاڑا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہوگا. اس کی داد و فریاد کہاں ہوئی؟ کہیں بھی نہیں ہوئی. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ قیامت آئے تاکہ اس کا حشر ہو اور اس کا بدلہ ملے ان لوگوں کو، ان ظالموں کو جنہوں نے اس کو زندہ گاڑا ہے. اور اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کو یاد کریں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس سے بڑا کارنامہ اور کیا ہوگا کہ اس نے بچیوں کے محبت کرنا سکھایا. بہت بڑا کارنامہ ہے. ان بچیوں کو جو ان کو گاڑ دیتے تھے بچیوں کو، انہی کو یہ سکھا دیا کہ بچیوں سے محبت کرو. چنانچہ حضرت حمزہ جب شہید ہوئے تو ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ آئی تو حضرت علی نے گود میں اٹھا لیا اور کہا یا رسول اللہ، میں اسے میں پالوں گا، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، میری بہن ہے. جعفر صدیق نے کہا کہ نہیں، میں پالوں گا اسے، میرا حق زیادہ ہے، اس لیے کہ میرے گھر میں جو بیوی ہے وہ اس کی خالہ ہے. ادھر سے دوڑے زید بن ثابت، انہوں نے کہا نہیں، میں پالوں گا، میری دینی بہن ہے، یہ مجھے خواہش ہے کہ میں پالوں. لڑکیوں کے پالنے پر جنگ ہونے لگی. یہ کارنامہ کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کسی کا نہیں. چنانچہ آپ نے فرمایا جس نے 3 بچیوں کو پالا اور ان کو اچھی تعلیم و تربیت سے نوازا، پھر ان کی اچھی جگہ شادیاں کیں اپنی سمجھ کے مطابق، تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 ہی ہوں، تو آپ نے فرمایا 2 کا بھی یہی مشورہ. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ پوچھ لیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک کا کیا ہوگا، تو آپ یہ کہتے جواب میں کہ ایک کا بھی یہی حشر ہوگا، ایک کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں یہ جرم اب بھی ہو رہا ہے، اور شاید ہندوستان میں انڈیا جو ہے ہمارا، وہ اس جرم میں ٹاپ پر ہوگا. اس لیے کہ ساؤتھ انڈیا میں یہ جرم بہت تیزی سے ہو رہا ہے. حمل کے دوران معلوم کر لیتے ہیں ڈاکٹر لوگ اور حمل گرا رہے ہیں لوگ. چنانچہ ابھی جو تازہ تقریر ہے اس کی، ذاکر نائک کی، اس میں اس نے کہا ہے کہ 700 لڑکیوں کے لیے 1000 لڑکے ہیں. تعداد کم ہوتی جا رہی ہے ہندوؤں کے ہاں خاص طور پر، چونکہ یہ سب ہو رہا ہے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پوچھا جائے گا موعودہ سے، زندہ گاڑی ہوئی بچی سے، کہ تو کس جرم میں قتل کی گئی، تیرا کیا جرم تھا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
امت کو آمادہ کیا کہ وہ بچیوں کی تربیت کریں اچھی، بچیوں سے محبت کریں، بچیوں کو پالیں، اس لیے کہ یہی بچی خدا کے بعد سب سے زیادہ انسان کی خدمت کی حقدار ہوتی ہے۔ معلوم ہے نا، خدا کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو کس کا ہے؟ ماں کا۔ بچی ہی تو ماں بنے گی، سب سے بڑا حق اس کا ہے۔ اس لیے کہ خالق اگر اللہ ہے، بے شک خالق اللہ ہے، خلق کا ذریعہ رحم مادر ہے، اس لیے اللہ کے بعد سب سے بڑا حق لڑکی کا ہے، عورت کا ہے، ماں کا ہے، اور ماں جس سے راضی نہیں ہے اس سے کوئی راضی نہیں ہے، اللہ راضی نہیں ہے اس سے، اسے جنت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ماں کی خدمت، ماں کے ساتھ محبت، ماں کی دیکھ ریکھ، یہ مومن کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عرب میں ایک قبیلہ تھا بنو تمیم، یاد رہے گا آپ کو انشاءاللہ، اس میں یہ زیادہ جرم ہوا ہے۔ اس کا قائد تھا، سردار تھا قیس ابن عاصم، قیس ابن عاصم سردار تھا، ایمان لے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا، ایمان لانے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا؟ تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں سفر پر گیا ہوا تھا اور میری بیوی حاملہ تھی، میرے پیچھے میرے یہاں بچی پیدا ہوئی، بچی پیدا ہونے کے بعد میں نے جب پوچھا تو مجھے سفر میں بتا دیا گیا، کسی طرح سے خبر پہنچائی گئی مجھے کہ مری ہوئی بچی پیدا ہوئی تھی یا مرا ہوا بچہ پیدا ہوا، دفن کر دیا گیا، ختم قصہ۔ لیکن بچی جو پیدا ہوئی تو اس کو پالا کچھ دن میری بیوی نے، اور بہت پیاری لگی انہیں، تو انہوں نے کہا کہ باپ آنے والا ہے 2-3 مہینے کے بعد، وہ تو زندہ گاڑ دے گا اسے، اس لیے انہوں نے خالہ کے یہاں بھیج دیا۔ خالہ کا شوہر نہیں تھا، وہاں پلتی رہی، بڑی ہو گئی۔ ایک دن میرا شوہر سفر پر گیا، اسی بیوی کا شوہر سفر پر گیا، تو انہوں نے جو خالہ کے یہاں بچی پل رہی تھی وہ اپنے یہاں بلا لی اور اس کو اپنے گھر میں رکھا، کہ ماں کو ضرورت تھی کہ ماں دیکھے اپنی بچی کو، اس لیے اپنے گھر بلا لیا۔ اتفاق کے بعد یہ واپس آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بچی میرے گھر میں گھوم رہی ہے، بہت خوبصورت بھی ہے اور نرم و نازک بھی ہے، تو طبیعت میں ان کی جوش مارا محبت نے۔ پوچھا بیوی سے کہ یہ کون ہے؟ کہا پڑوس کی کوئی بچی آ گئی ہے اور بڑی پیاری بچی ہے، میں کبھی کبھی بلا لیتی ہوں، آ گئی ہے۔ خیر، کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن پھر دیکھا، اب محبت نے جوش مارا تو پوچھا کہ یہ بچی مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، کس کی ہے؟ تو بیوی نے یہ سوچا کہ اب دل میں محبت جاگ گئی ہے، اب بتا دوں کیا حرج ہے؟ تو اس نے بتا دیا کہ تمہاری بچی ہے، اور جب میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا، مرا ہوا نہیں پیدا، یہی پیدا ہوئی تھی، اور یہ خالہ کے یہاں میں نے بھیج دیا تمہارے ڈر کی وجہ سے، اب آ گئی ہے یہ۔ تو قیس ابن عاصم یہ کہتے ہیں کہ فوراً میرے آگ لگی اور میں نے کہا کل داماد ہوگا میرا، یہ شرمندگی قبول کروں گا میں، سوسائٹی میں کیا عزت رہ جائے گی میری؟ تو میں نے اسی وقت سے اسکیم بنانا شروع کی۔ ایک دن مجھے خیال آیا، میں نے بیوی سے کہا کہ میں اسے دعوت میں لے جا رہا ہوں کہیں، اسے سجاؤ بناؤ، کپڑے پہناؤ، تو نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، لے کے چلے جنگل کی طرف، لے کے چلے۔ بچی راستے میں پوچھ رہی ہے ابا یا بتے اے میرے ابا جان، کہاں لے جا رہے ہیں جنگل میں؟ خیر وہ پیچھے پیچھے کبھی آگے جاتی، کبھی پیچھے جاتی، تتلی زبان میں کچھ باتیں کرتی، یہاں تک کہ وہ جنگل میں لے گئے، بیابان میں۔ وہاں لے جانے کے بعد انہوں گڑھا کھودنا شروع کیا،
گڑھا کھودنا شروع کیا تو ان کے پیروں پر اور تہمت پر مٹی آ جاتی تھی، تو وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اس مٹی کو صاف کرتی اور کہا ابا آپ کے پیر خراب ہو رہے ہیں، آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، اور آپ اس جنگل میں گڈھا کیوں کھود رہے ہیں؟ تو قیس بن عاصم کہتے ہیں کہ جب گڈھا کھد گیا تو میں نے اس بچی کو اٹھا کر اس میں پھینکا اور مٹی ڈالنے لگا۔ وہ کہہ رہی تھی گھر میں قبر کے اندر سے، اسی قبر کے اندر سے، یا بتے یا بتے، اے میرے ابا جان ہے میرے، میں نے کچھ بھی تو نہیں کیا ہے، کیوں مجھے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے، کوئی جرم نہیں کیا ہے، کیوں؟ یہاں تک کہ اس کی آواز میرے کانوں میں آتے آتے پھر بند ہو گئی، وہ مر گئی اور میں واپس سے لایا۔ اے اللہ کے رسول میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، دیر تک روتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تو اپنا قصہ ایک بار پھر بیان کر۔ انہوں نے پھر بیان کیا تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے توبہ کر لی ہے، الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تمہارے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا۔ یہ انقلاب جو آیا ہے مکے میں، یہ انقلاب کون لایا؟ سوچئے، یہ انقلاب امت لائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اسلام لایا۔ اس انقلاب کے دائی ہم لوگ ہیں۔ آپ کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، ہم تو دنیا کو آباد کرنے والے لوگ ہیں، دنیا کو سکون دینے والے لوگ ہیں، زندگی دینے والے لوگ ہیں، جو جرم ہو رہا تھا اس کو روکنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم ابھی زندہ نہیں ہوئے، زندہ ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے انشاءاللہ تعالی۔ یہ آوازیں بھی بند ہوں گی، اور اس سب آوازوں کے باوجود یہ بات طے ہے کہ اس وقت دنیا میں اگر کوئی دین قبول کیا جا رہا ہے وہ صرف اسلام ہے، کوئی دین قبول نہیں کیا جا رہا۔ اور پھر اسی دین کی خواتین جو ہیں وہ دین کی طرف متوجہ ہیں، اسی دین کی کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں دین کی طرف متوجہ ہیں۔ ابھی 2 سال پہلے میں سویڈن میں تھا، ڈنمارک سویڈن میں، تو وہاں پروگرام ہو رہا تھا، اسی دوران فون آیا کہ ایک ہوٹل میں 400 لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں اسکارف والی اپنا اجتماع، دینی اجتماع کر رہی ہیں، اور وہ 1 گھنٹہ آپ سے چاہتی ہیں کہ 1 گھنٹے کے تقریر کر دیں آپ۔ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ 400 لڑکیاں یونیورسٹی کی مسلمان لڑکیاں جمع ہیں اور دینی اجتماع کر رہی ہیں، کوئی درس قرآن دے رہی ہے، کوئی درس حدیث دے رہی ہے، کوئی اسلام کی باتیں کر رہی ہے، کوئی سوالات کے جوابات دے رہی ہے۔ جس دین کی بچیوں کا یہ معاملہ ہو، اس دین کی طرف سے کیا خیال ہے آپ کا؟ وہی دین انشاءاللہ دنیا کا بنے گا۔ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، ہم صحیح رخ پر جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ 400 سال زوال کو ہو گئے، زوال میں رہ رہے ہیں، تو کچھ خرابیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں، لیکن اللہ کا دین بڑا طاقتور ہے، اس میں بہت طاقت ہے، وہ اللہ کا دین ہے۔ ہاں البتہ ایک خطرہ ہے، خطرہ یہ ہے کہ اللہ نے وارننگ یہ دی ہے کہ اے مسلمانوں سنبھل جاؤ اور قرآن کو پکڑ لو، دین کو سنبھال لو، دین کی تبلیغ کرو، دین کو زندہ کرو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر رخ پھیر لیا تم نے، قرآن کو چھوڑ دیا تم نے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو تمہارا محتاج میں نہیں ہوں، دھکیل دوں گا تمہیں، کسی اور قوم کو لے آؤں گا، پھر وہ دین کو سنبھالیں گے۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور پھر وہ تمہاری طرح بے وفا ثابت نہیں ہوں گے۔ ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے عہد کرتے ہیں کہ اللہ کسی قوم کو نہ لا، ہم وفادار بندے ہیں تیرے، قرآن ہمارا ہے، دین ہمارا ہے، اس دین کی رکھوالی ہم کریں گے، حفاظت ہم کریں گے، دین پہنچائیں گے لوگوں تک، اس پر عمل کریں گے، جب تک زندہ ہیں دین پر قائم رہیں گے، مریں گے اسی طرح
اسی اسلام پر مریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب